الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام. ماقبل میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں کس طرح سے کامیابی ہوئی اور کتنے لوگوں کا وفد لے کر وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور بیعت عقبہ ثانیہ کب پیش آئی، کیسے پیش آئی، کون کون شریک تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نقبہ تیار کیے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کام کیا تھا، اور کیا عہد و پیمان ہوا، کس نے کیا بات رکھی، وغیرہ وغیرہ. اور بیعت عقبہ ثانیہ کون سی گھاٹی میں ہوئی، یہ سب جو ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ایک عام اذن کب ہوا، یعنی کہ عام اجازت کب ہوئی، اس کو ذکر کر رہے ہیں. عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی، جس کا اندازہ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے متجاوز دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. لوگ یہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر عزیز و رشتہ داروں سے جدا ہو کر مدینے کی طرف جانے لگے. قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پر آمادہ ہے، اپنا مکان چھوڑنے پر تیار ہیں اور مدینے میں جا کر اطمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے، تو ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مجھ کو اونٹ پر بٹھایا، میری گود میں میرا چھوٹا بچہ سلمہ تھا. جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلے کے لوگوں نے ابو سلمہ کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ تو جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہماری لڑکی کو لے جائیں. اتنے میں ابو سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ تو چلا جا، لیکن بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے نہیں لے جا سکتا. چنانچہ بنو عبد الاسد تو بچے کو چھین کر لے گئے اور بنو مغیرہ ام سلمہ کو لے گئے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاوند اور بچہ دونوں جدا ہو گئے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا ثواب حاصل کر لیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال و اسباب مکہ والوں نے چھین لیا اور ہزاروں روپے کا مال و زر چھین کر مدینے کی طرف جانے دیا. حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا. مشرکین کو خبر لگ گئی. انہوں نے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی مختلف تکالیف پہنچائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے تھے. ابو جہل ان کے پیچھے وہیں پہنچا اور دھوکہ دے کر مکہ میں لایا اور یہاں لا کر قید کر دیا. غرض اس قسم کی رکاوٹوں کے باوجود ایک دو کر کے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے. وہاں یہ تمام مہاجرین مدینے کے مسلمانوں کے مہمان تھے. مکہ سے آئے ہوئے ان مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدینہ منورہ کے باشندوں یعنی میزبانوں کا نام انصار مشہور ہوا اور آئندہ اسی نام سے پکارے جانے لگے.
اب سن نبوی 14 شروع ہو گیا تھا۔ مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، یا چند نہایت ہی کمزور اور ضعیف لوگ جو ہجرت کی طاقت اور استعداد نہ رکھتے تھے باقی تھے، ورنہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مکہ میں بہت سے گھر جن میں مسلمان آباد تھے اب خالی پڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی یعنی اجازت و حکم الہی کے منتظر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمراہی کے لیے رفیق سفر ہوں گے اس طرح سے کہہ کے روک لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور اجازت کی بنا پر رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد قریش نے پھر کیا مشورہ کیا اور کس طرح سے جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے، اور اس کا کب مشورہ ہوا، کون کون شریک تھے، اس کو انشاءاللہ العزیز آئندہ قسط میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور آگے شیئر کیجئے تاکہ امت کو تاریخ اسلام کا علم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔